السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ایک اور نثری صنف داستان پڑھیں گے۔ مختصر لیکچر ہے لیکن بہت ہی جامع ہے۔ اس میں ہم داستان کی تعریف اور جو مشہور داستانیں ہیں، مشہور داستان نگار اور داستان کی مختصر روایت، اس کو ہم پڑھیں گے۔ داستان کے لغوی معنی قصہ اور حکایت کے ہیں، مگر ادبی اصطلاح میں یعنی اردو ادب میں داستان سے مراد وہ طویل قصہ یا کہانی ہے جس میں پریوں، جنوں، دیووں، بھوتوں، چڑیلوں، بادشاہوں، شہزادوں اور شہزادیوں کا ذکر ہو، فضا طلسماتی یعنی جادوئی ہو، اور مافوق الفطرت عناصر کی بھرمار ہو۔ مافوق الفطرت عناصر یعنی دیو، جن، پریا، یہ سب مافوق الفطرت ہیں۔ تو داستان میں جب یہ تمام چیزیں ہوں کسی قصے میں یا کہانی میں تو پھر وہ داستان کہلاتی ہے۔ داستان کے لوازمات میں یعنی اس کا جو فن ہے داستان کا، اس میں پلاٹ ہے، کہانی، یہ تو لازمی بات ہے کہ داستان کے اندر کہانی ہونی چاہیے۔ طوالت یعنی طویل ہو کہانی۔ آپ نے اکثر داستانیں پڑھی ہوگی کہ یہ اکثر طویل ہوتی ہے، تو طوالت اس کی ایک اہم خصوصیت ہے داستان کی کہ بہت زیادہ اس میں جو کہانیاں بہت زیادہ ہوگی اور بہت زیادہ طویل ہوگی۔ طلسماتی ماحول ہوگا یعنی ایک قسم کا جادوئی ماحول ہوگا جس میں تجسس، سسپنس بہت زیادہ ہو۔ مافوق الفطرت کردار، جس طرح کہ میں نے کہا، وہ کردار یعنی جن، پری، دیو، یہ سب مافوق الفطرت کردار ہیں، تو یہ بھی داستان کا حصہ ہوتے ہیں۔ تجسس اس میں ہو، سسپنس اس میں ہو داستان میں، یعنی پڑھنے والا ایک کشمکش میں مبتلا ہو کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اس کہانی میں، تو اس کو تجسس یا سسپنس کہتے ہیں۔ پند و نصیحت یعنی داستان کے ذریعے کوئی نصیحت کی جاتی ہے آخر میں جب داستان ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حیرت انگیز واقعات ہو، یعنی ایسے واقعات ہو جو ہمیں سرپرائز کرے، عجیب و غریب واقعات ہو، تو یہ تمام چیزیں مل کر داستان جنم لیتی ہے۔ اس سے، ان تمام چیزوں سے داستان وجود میں آتی ہے۔ داستان نگاری کا آغاز دکن میں ملا وجہی کی تصنیف سبرس سے ہوا۔ دکن جو جنوبی ہند ہے، اکثر ادب کی تاریخ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں دو باتیں یاد رکھیں، ایک شمالی ہند ہے اور دوسرا جنوبی ہند۔ جنوبی ہند کو ہم دکن کہتے ہیں، اور جو شمالی ہند ہے جس میں لکھنؤ، یہ فیض آباد، یہ دہلی وغیرہ کے علاقے آتے ہیں، تو اس کو شمالی ہند کہتے ہیں۔ تو داستان نگاری کا آغاز جنوبی ہند یعنی دکن میں ہوا۔ ملا وجہی کی تصنیف سبرس سے ہوا ہے داستان کا آغاز۔ اس کے بعد میر عطا حسین تحسین نے نوطرز مرصع کے نام سے فارسی کے قصے چہار درویش کا ترجمہ کیا۔ قصہ چہار درویش امیر خسرو کی داستان ہے۔ اس کا ترجمہ کیا عطا حسین تحسین نے اردو زبان میں، لیکن یہ بہت زیادہ مشکل ترجمہ تھا۔ اردو میں تھا لیکن مشکل اردو زبان میں تھا یہ۔ بعد میں میر امن نے باغ و بہار کے نام سے اسی نوطرز مرصع کا ترجمہ آسان اور سلیس الفاظ میں کیا ہے، فورٹ ولیم کالج کے پلیٹ فارم سے۔ اچھا، چہار درویش کا ترجمہ عطا حسین نے نوطرز مرصع کے نام سے کیا۔ اسی طرح داستان نگاری کا سلسلہ چل نکلا۔ 19ویں صدی کے آغاز میں یعنی 1800 عیسوی جب شروع ہو جاتی ہے، 1801، تو اس کے آغاز میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے مصنفین نے اس صنف کو مزید ترقی دی۔ داستانیں بہت زیادہ لکھی گئی فورٹ ولیم کالج میں، چنانچہ میر امن کی باغ و بہار، خلیل خان اشک کی داستان امیر حمزہ، یہ نام یاد رکھے، خلیل خان اشک کی داستان امیر حمزہ، حیدر بخش حیدری کی آرائش محفل اور طوطا کہانی، یہ دو داستانیں ان کی لکھی ہوئی ہے۔ میر بہادر علی حسینی کی نثر بے نظیر، یہ مثنوی سحر البیان
وہ تو مثنوی ہے، شاعری کی صورت میں ہے، اور یہ نثر بے نظیر وہی قصہ ہے لیکن نثر کی صورت میں ہے۔ میر بہادر علی حسینی نے یہ کتاب لکھی اور کاظم علی جوان کی سنگاسن بتیسی داستان نگاری میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے ادبی شاہکار قرار پائے۔ یہ جتنی بھی کتابیں جو میں نے نام لیے یہ اس کالج میں لکھے گئے، جو آج بھی نصاب کا حصہ ہے، پڑھی جاتی ہے مختلف یونیورسٹیز میں اور کالجز میں۔ مذکورہ کالج یعنی فورٹ ولیم کالج کے مصنفین کے علاوہ کئی دوسرے ادیبوں نے بھی کئی داستانیں یادگار چھوڑی ہیں، جن میں رجب علی بیگ کی فسانہ عجائب، جنہوں نے باغ و بہار کے مقابلے میں لکھی ہے۔ باغ و بہار آسان اور سلیس زبان میں لکھی گئی تھی، بول چال کی زبان میں لکھی گئی تھی، لہٰذا رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کو شعوری طور پر مشکل زبان میں لکھا۔ اس کے مقابلے میں استادی کا سکہ بیٹھانے کے لیے، اپنی علمیت کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اس کو مشکل زبان میں لکھا ہے۔ انشاء اللہ خان انشا کی رانی کیتکی، محمد بخش مہجور کی ہفت گلشن، عبدالحلیم کی الف لیلہ، جعفر علی شیون کی تلسم حیرت، بدرالدین امان کی بستان حیال اور نیم چند قطری کی گل صنوبر، یہ بہت ہی مشہور داستانیں ہیں۔ مشہور داستان نگار کون ہیں اردو ادب میں؟ ملا وجہی ہے، جو بانی ہے داستان کے، سبرس انہوں نے لکھی ہے۔ میر عطا حسین تحسین ہے، میر امن ہے، یہ مشہور داستان نگار ہیں، یاد رکھیں یہ نام۔ خلیل خان اشک ہے، حیدر بخش حیدری، بہادر علی حسینی، کاظم علی جوان، رجب علی بیگ سرور، انشاء اللہ خان انشا، محمد بخش مہجور، انشاء اللہ خان، محمد بخش مہجور، منشی عبدالحلیم، نیم چند قطری، جعفر علی شیون اور بدرالدین امان، یہ اردو کے مشہور داستان نگار ہیں۔ یہ وہی نام ہے جو اوپر کے پیراگراف میں ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ آپ یاد رکھیں۔ جو مشہور داستانیں ہیں وہ سبرس ہے، نو طرز مرصع ہے، اور جو سب جانتے ہیں باغ و بہار اردو کی بہت زیادہ مقبول داستان ہے، داستان امیر حمزہ، اسی طرح طوطا کہانی حیدر بخش حیدری کی، آرائش محفل، نثر بے نظیر، سنگاسن بتیسی، فسانہ عجائب، رانی کیتکی، ہفت گلشن اور تلسم حیرت، الف لیلہ، گل صنوبر اور بوستان حیال، یہ اردو کی مشہور داستانیں ہیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، داستان کی جو مختصر روایت ہے، داستان نگار اردو کے جو مشہور ہیں اور مشہور داستانیں، اس کو ہم نے مختصر الفاظ میں پڑھا لیکن بہت ہی جامع ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آ چکا ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔